بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو ساول کی تمارین اور تراکیب کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے حال کا بیان۔ اس کی تمرین نمبر 2 کو حل کریں گے۔ اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا جز ہے جو اسم فاعل یا مفعول کی حالت بتائے اسے حال کہتے ہیں۔ درست ہے، جو لفظ فاعل یا مفعول کی حالت بتائے اسے حال کہتے ہیں۔ آگے جز نمبر 2 ہے حال اور ذوالحال منصوب ہوتے ہیں۔ درست ہے، حال ہمیشہ منصوب اور ذوالحال عامل کے مطابق ہوتا ہے۔ آگے جز نمبر 3 ہے ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ درست ہے، ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ آگے جز نمبر 4 ہے ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے۔ درست ہے، ذوالحال نکرہ ہو اور مجرور نہ ہو تو حال کو اس سے پہلے لانا ضروری ہے۔ آگے تمرین نمبر 3 ہے، اس کا جز الف۔ اس میں دیے گئے جملوں میں حال اور ذوالحال کی تعیین کرنی ہے۔ پہلا جز ہے ذهب الحاج ماشیا، تو اس میں حال اور ذوالحال کون کون سے ہیں ان کو بتانا ہے۔ تو ماشیا یہ حال ہے، الحاج یہ ذوالحال ہے۔ اب اس جملہ کی ترکیب کریں تو ذهب ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا، اس کا فاعل باہر ہے الحاج۔ الحاج یہ ذوالحال، ماشیا یہ حال ہے، لیکن اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو اس لیے اس کو حل کریں گے باقاعدہ۔ اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، تو وہ لوٹ رہی ہے ذوالحال کی طرف۔ ماشین اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کے فاعل، ذهب فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے حاجی پیدل چلتے ہوئے گیا۔ آگے دوسرا جملہ ہے لا تشرب الماء قادرا، تو اس میں قادرا یہ حال ہے اور الماء یہ ذوالحال ہے۔ ترکیب کریں تو لا تشرب الماء، اس میں لا تشرب یہ نہیں کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، اس کے اندر انت ضمیر اس کا فاعل ہے۔ الماء یہ ذوالحال ہے، قادرا یہ حال ہے۔ قادرا یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ صفت مشبہ کے ایک سے زیادہ اوزان ہیں، مشہور اس کا وزن فاعل ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی اس کے اوزان ہیں، تو انہی میں سے ایک وزن یہ فاعل والا بھی ہے جس کے وزن پر قادرون ہے۔ تو یہ قادرن یہاں پہ حالت نسبی میں ہے کیونکہ یہ حال ہے، تو یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ تو صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کے حال، الماء ذوالحال اپنے حال سے مل کے یہ مفعول بھی بنے گا پیچھے فعل کے لیے۔ تو لا تشرب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اب اس میں یہ ویسے لا تشرب ہے، لیکن پڑھنے میں ہم نے با کے نیچے کسرہ پڑھا لا تشرب الماء۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ تھا لا تشرب اور آگے تھا الماء۔ الماء کے شروع میں یہ جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، حمزہ وصلی جب درمیانے کلام میں آتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، تو جب درمیانے کلام یعنی درمیان میں آیا پیچھے اس کے کوئی اور لفظ آ جائے، تو جب لا تشرب آیا آگے حمزہ گر گیا تو پھر دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک با ہے اور آگے پھر جو الماء میں لام تھا یہ بھی ساکن ہے، حمزہ تو گر گیا، تو دو ساکن اکٹھے جو ہیں ان کو پھر ایک ساکن کو حرکت دی جاتی ہے یا کس کو گرا دیا جاتا ہے، کیونکہ دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا اس میں تو پڑھے نہیں جائے گا اس کو، تو جہاں پہ پہلا ساکن مدہ ہو اس پہلے ساکن کو گرا دیا جاتا ہے۔ اگر پہلا ساکن مدہ نہ ہو تو پھر وہاں پہ جو پہلا ساکن ہوتا ہے اس کو اکثر طور پہ کسرہ کی حرکت دیتے ہیں، ہمیشہ نہیں دیتے، اکثر کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے، کبھی فتح کی بھی دیتے ہیں، کبھی ضمہ بھی دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر
کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے، تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا، پہلا ساکن جو با ہے یہ مدہ نہیں ہے تو اس لیے اس کو کسرہ کی حرکت دی، تو پھر پڑھا ہم نے لا تشرب الماء۔ آگے جملہ ہے نازل الماطر غزیرا، تو اس میں غزیرا یہ حال ہے، الماطر یہ ذوالحال ہے۔ ترکیب کریں تو نازل ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، الماطر ذوالحال، غزیرا یہ حال بنے گا، یہ اسی طرح اس کے اندر ہوا ضمیر یہ اس کا فاعل ہے، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کہ یہ حال ہے، الماطر ذوالحال اپنے حال سے مل کے یہ فاعل ہوا، نازلہ فعل کے لیے نازلہ فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بارش بہت تیز ہوئی۔ آگے جملہ ہے لا تحکم غضبانہ، تو اس میں غضبانہ یہ حال ہے اور ذوالحال اس میں جو لا تحکم کے اندر ضمیر ہے وہ انت ضمیر وہ ذوالحال ہے۔ اب اس جملہ کی ترکیب کریں تو لا تحکم یہ نہیں کا صیغہ ہے، صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے اور وہ ذوالحال ہے، غضبانہ یہ حال ہے، اور غضبان جو ہے یہ بھی صیغہ صفت مشبہ کا ہے، انت ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کے یہ فاعل، لا تحکم فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کر۔ آگے جملہ ہے لا تکرہ والنور دعیل، تو اس میں جملہ حال ہے النور دعیل، اور انت ضمیر جو لا تکرہ کے اندر ہے وہ ذوالحال ہے۔ اب اس جملہ کی ترکیب کریں تو لا تکرہ یہ نہیں کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، انت ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے اور وہ ضمیر ذوالحال ہے، آگے جملہ حال بنے گا۔ آگے واو یہ حالیہ ہے، النور مرفوع لفظاً مبتدا، دعیل یہ اس کی خبر ہے، لیکن دعیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے فاعل کے وزن پہ، تو اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر لوٹے گی مبتدا کی طرف، تو صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کے خبر، النور مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے یہ حال، انت ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کے یہ فاعل، لا تقرأ فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے نہ پڑھ اس حال میں کہ روشنی کم ہو۔ آگے جملہ ہے فر السارق یرکب، تو اس میں یرکب یہ جملہ حال ہے اور السارق یہ ذوالحال ہے۔ ترکیب کریں تو فرہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، فرہ یفر سے صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، فاعل اس کا باہر ہے السارق، السارق ذوالحال، آگے جملہ حال بنے گا تو یرکب یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، ہوا ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے ذوالحال کی طرف، یرکب فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے حال، السارق ذوالحال اپنے حال سے مل کے فاعل، فرہ فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے چور سوار ہو کر بھاگا۔ آگے جملہ نمبر 7 ہے اجتہد صغیرن، تو اس میں صغیرن یہ حال ہے اور اجتہد کے اندر انت ضمیر ذوالحال ہے۔ ترکیب کریں تو اجتہد یہ امر کا صیغہ ہے، اجتہاد یا اجتہد اجتہاد باب افتعال سے، اجتہد صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، انت ضمیر اس میں ذوالحال ہے اور صغیرن اسمیہ ہو کے یہ حال ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کے یہ فاعل ہے، اجتہد فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے بچپن سے ہی محنت کر۔ آگے جملہ نمبر 8 ہے کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، تو اس میں آدم بین الروح والجسد یہ جملہ جو ہے یہ حال ہے اور ذوالحال اب اس میں کیا ہے تو اس میں جو نبیین کے اندر ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے۔ اب نبیین کے اندر کون سی ضمیر نکالیں گے تو اس میں پھر دو احتمال ہیں کہ ہوا ضمیر نکال لیں یا پھر آنا ضمیر نکال لیں۔ اس کے علاوہ ایک احتمال یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کنتو کے اندر یہ جو تاضمیر ہے یہ ذوالحال ہے۔ اس کی ترکیب کرتے ہیں تو کنتو یہ
فعل ہے افعال ناقصہ میں سے، صیغہ ہے ماضی کا، اور صیغہ ہے واحد متکلم کا۔ تازمیر بارز یہ اس کا اسم ہے، کیونکہ افعال ناقصہ کا فاعل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے ایک اسم اور ایک خبر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہاں پہ کنتو میں جو تازمیر ہے یہ اس کا اسم ہے۔ اگر نبی ین یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کے اندر دو احتمال بنیں گے، وضمیر یا پھر اناضمیر۔ وضمیر نکالیں تو اس صورت میں پھر پیچھے ضمیر چونکہ لوٹتی ہے، یہ خبر بنے گی، خبر کی ضمیر جو ہے وہ فعل ناقص کے اسم کی طرف لوٹے گی، تو اس صورت میں مطابقت نہیں رہے گی۔ تو پھر مطابقت کیسے بنانی، کیونکہ پیچھے متکلم ہے، آگے غائب ہو جائے گا، تو مطابقت بنانے کے لیے یہاں پہ پھر موصوف مقدر نکالیں گے راجولن، یعنی کنتو راجولن نبیین، تو راجولن کی طرف وہ ضمیر لوٹے گی تو درست ہو جائے گا۔ اگر دوسری طرح نکال لیں آنا تو صورت میں بالکل درست ہے، اور یہ دونوں مذہب جو ہیں وہ بڑی کتابوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس میں دونوں طرح کی ضمیر نکالنا جائز ہے۔ وہ ضمیر کی صورت میں پیچھے موصوف نکالیں گے یا پھر آنا ضمیر نکال لیں تو اس صورت میں ویسے ہی درست ہو جائے گا۔ اب اس میں ہم نکال لیتے ہیں آنا ضمیر۔ آنا ضمیر اس میں ذوالحال، آگے جملہ واو حالیہ ہے، آدم یہ مبتدا ہے، بینہ مضاف، الروحی معطوف لہ، واو عطفہ، الجسدی معطوف، معطوف لہ مل کے یہ مضاف لہ، بینہ مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کے یہ مفعول فی ہے ثابتن کے لیے، ثابتن اسم فاعل، اس کے اندر واضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کے خبر، آدم مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے حال، آنا ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کے فاعل، نبیًا صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کے یہ خبر، فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہاں پہ یہ جو صیغہ صفت کے اندر ضمیر نکالنے کے حوالے سے وضاحت کی ہے کہ مرجع کے مطابق ضمیر نکال سکتے ہیں، اور آسان طریقہ وہی ہے، یا پھر جو ہے وہ غائب کی ضمیر نکالیں، اس صورت میں پھر موصول مقدر ماننا پڑتا ہے۔ تو ابھی جو پیچھے جملہ نمبر 4 تھا اور جملہ نمبر 7، ان دونوں میں بھی یہی صورت ہے کہ اس میں چونکہ انت ضمیر جملہ نمبر 4 کے اندر بھی اور 7 کے اندر بھی انت ضمیر ذوالحال ہے اور وہ حاضر کی ضمیر ہے، آگے صیغہ صفت ہیں، تب ان کے اندر جو ضمیر نکالیں گے وہ یا تو ہم انتا نکالیں گے، اس صورت میں کچھ مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انتا نہیں نکالنا، وضمیر نکالنی ہے، تو پھر اس صورت میں پیچھے راجولن موصوف مقدر ہوگا، تب جا کے درست ہوگا۔ اور اسی طرح یہ جز با کے اندر جو دوسرا جز ہے اس میں بھی یہ صورت ہوگی، اس میں چونکہ اب صیغہ آ گیا ہے واحد مؤنث حاضر کا، اس کے اندر انت ضمیر ہے یعنی مؤنث کی اور حاضر کی، تو اس کے حساب سے آگے جو درست کریں گے قائمتاً، تو اس کے اندر ایک احتمال یہ ہے کہ انت ضمیر نکالیں اور دوسرا یا نکالیں گے تو پھر پیچھے موصول مقدر مانیں گے۔ آگے تمرین نمبر 3 کا جز با ہے، اس میں دیے گئے جملوں میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو پہلا جملہ ہے جاء الرجال راکبون، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ راکبون یہ حال بن رہا ہے اور یہ منصوب نہیں ہے، اس کو منصوب کریں گے، درست ہو جائے گا جاء الرجال راکبین۔ تو اب اس جملہ کی ترکیب کرتے ہیں، جاء ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، آگے الرجال اس کا فاعل ہے اور ذوالحال ہے، راکبین یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے جمع مذکر کا، اس کے اندر ہم ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ ضمیر لوٹے گی پیچھے ذوالحال کی طرف، تو راکبین صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کے یہ حال ہے، ذوالحال الرجال اپنے حال سے مل کے یہ فاعل ہے، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ مرد سوار ہو کے آئے۔ آگے جملہ ہے لا تشربی قائما، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ حال مفرد مؤنث ہونے میں ذوالحال کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ذوالحال ہے
وہ انتی ضمیر ہے اور وہ مونس کی ہے، تو اس لحاظ سے پھر قائمتن ہونا چاہیے، درست ہو جائے گا لا تشربی قائمتن۔ اس درست جملہ کی ترکیب کریں تو لا تشربی یہ نہیں کا صیغہ ہے، اور صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا، انت ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے اور وہ ذوالحال ہے، قائمتن یہ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کے یہ فاعل، تو لا تشربی فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ، ترجمہ ہے تو عورت کھڑے کھڑے نہ پی۔ آگے جملہ ہے مررتو قائما برجل، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ حال یہاں پہ جو ہے وہ قائمن ہے اور یہ پہلے آ گیا ہے ذوالحال سے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ذوالحال اگر نکرہ ہو تو اس سے پہلے حال کا آنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ذوالحال نکرہ اگر مجرور ہو تو اس سے پہلے ذوالحال نہیں آتا، تو یہاں پہ ذوالحال نکرہ کیونکہ مجرور ہے اس لیے وہی پہلے آئے گا، درست ہو جائے گا مررتو برجل قائما۔ اب اس درست جملہ کی ترکیب کریں تو مررتو یہ ماضی کا صیغہ ہے بعد متکلم کا، تا ضمیر بارز اس میں اس کا فاعل ہے، با جارہ، رجل یہ ذوالحال، قائمن یہ شبہ جملہ اسمیہ کے حال، ذوالحال حال مل کے یہ مجرور جار مجرور ظرف له، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف له سے مل کے جملہ فعلیہ خبری، ترجمہ میں ایک کھڑے ہوئے شخص کے پاس سے گزرا۔ آگے جملہ ہے اخذ الرجلان فاران، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ حال منصوب نہیں ہے، فاران کی بجائے فارینی ہوگا۔ اس جملہ کی ترکیب کریں تو اخذا ماضی مجہول کا صیغہ ہے بعد مذکر غائب کا، الرجلانی یہ ذوالحال ہے، اور فارینی یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے تثنیہ کا، فرا یفرو سے، اور اس کے اندر ہما ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فارینی صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کے وہ ہما ضمیر پیچھے اپنے ذوالحال کی طرف لوٹے گی، تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمی ہو کے حال ہے، الرجلان ذوالحال اپنے حال سے مل کے یہ نائب فاعل ہے، تو اخذ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ ہے دو مرد بھاگتے ہوئے پکڑے گئے۔ آگے جملہ نمبر 5 ہے جاءت النساء راکبات، اس میں غلطی یہ ہے کہ حال منصوب نہیں ہے کیونکہ جمع مؤنث سالم کی حالت نصبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے، تو درست ہو جائے گا جاءت النساء راکبات۔ اب اس کی ترکیب کریں تو جاءت یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، النساء اس کا فاعل اور ذوالحال ہے، راکبات یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کے اندر ہنہ ضمیر اس کا فاعل ہے اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے ذوالحال کی طرف، تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کے یہ حال ہے، النساء ذوالحال اپنے حال سے مل کے یہ فاعل ہے، جاءت فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب یہاں پر جس طرح جاءت النساء ہے اس میں تا کے نیچے کسرہ ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے جس طرح پیچھے دوسرے جملہ میں لا تشرب الماء میں تھا، تو اس کی ترجمہ ہوگا عورتیں سوار ہو کے آئیں۔ آگے جملہ نمبر 6 ہے ذهب ولد راجلا، تو اس میں غلطی یہ ہے کہ حال جو ہے وہ مقدم ہونا چاہیے کیونکہ ذوالحال نکرہ ہے، تو درست ہو جائے گا ذهب راجلا ولد۔ اب اس کی ترکیب کریں تو ذهب ماضی کا صیغہ بعد مذکر غائب کا، آگے راجلا یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے بعد مذکر کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، وہ ضمیر لوٹے گی ذوالحال مؤخر کی طرف، یعنی جو بعد میں ذوالحال ہے اس کی طرف، تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ کے حال، ولد ذوالحال، ذوالحال اپنے حال سے مل کے یہ فاعل، ذهب فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، ترجمہ لڑکا پیدل گیا۔ اب متن میں موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں، تو پہلا جملہ ہے ضربت زیدا قائما، ضربت ماضی کا صیغہ بعد متکلم کا تا ضمیر بارز یہ فاعل، اور زیدن
یہ ذوالحال ہے، قائمن یہ شبہ جملہ اسمیہ کے حال ہے، ضمیر نکالیں گے سارا کچھ ہو کے پھر شبہ جملہ ہوگا حال ہے۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کے یہ مفعول بہ ہے، ضربت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے کھڑے ہوئے زید کو مارا۔ آگے جملہ ہے لقیت زیدن راکبین۔ کیپ کریں تو لقیت ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، اس میں تا ضمیر بارز، یہ ذوالحال اول ہے کیونکہ اس مثال کے اندر دو ذوالحال ہیں، فاعل بھی اور مفعول بھی، تو تا ضمیر جو ہے یہ ذوالحال اول ہے۔ زیدن یہ ذوالحال دوم ہے۔ راکبین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس میں فاعل سے اور حالت نصبی میں ہے، اس لیے راکبین ہے۔ تو اس میں ہما ضمیر یہ اس کا فاعل ہے۔ اب وہ ہما ضمیر کدھر لوٹے گی؟ پیچھے چونکہ دو ذوالحال ہیں اور دو ذوالحال میں بھی ایک جو ہے وہ زید ہے جس کی طرف غائب کی ضمیر لوٹ سکتی ہے، کیونکہ اس میں ظاہر جو ما قبل میں عبارت میں ہوتا ہے اس کی طرف ضمیر غائب کی لوٹتی ہے، اور دوسرا جو اس میں ذوالحال ہے وہ تا ہے جو کہ متکلم کی ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہما ضمیر لٹاتے ہیں نہ کہ متکلم کی، تو اس میں کہتے ہیں کہ ذوالحال اول اور دوم ان دونوں کی طرف یہ جو ہما ضمیر ہے یہ تغلیباً لوٹ رہی ہے، یعنی غائب کو متکلم پر تغلیب دے دی جاتی ہے اور دونوں کی طرف غائب کی ضمیر جو ہے وہ لٹاتے ہیں۔ تو اب راکبین جو ہے اپنے ہما ضمیر سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کے یہ حال ہے۔ اب ملائیں گے کس طرح؟ ملائیں گے اس طرح کہ تا ضمیر ذوالحال اول اپنے حال سے مل کے فاعل، زیدن ذوالحال دوم اپنے حال سے مل کے مفعول بہ، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ میں نے زید سے ملاقات کی اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ آگے جملہ ہے جاء زید راکبا، جاء فعل زید ذوالحال راکبا شبہ جملہ اسمیہ کا ذوالحال حال مل کے یہ فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ زید سوار ہو کے آیا یا سوار ہونے کی حالت میں آیا۔ آگے رأیت زیدن راکبا، اس میں رأیت ماضی کا صیغہ تا ضمیر بارز فاعل ہے اور زیدن یہ مفعول بھی، لیکن پہلے ذوالحال، راکبا یہ حال شبہ جملہ اسمیہ ہو کے ذوالحال حال مل کے یہ مفعول بھی، رأیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے سوار ہوئے زید کو دیکھا۔ آگے جاء راکبا رجل، تو جاء ماضی کا صیغہ بعد مذکر کا، آگے راکبا یہ حال پہلے آ گیا، تو اس میں فاعل کا صیغہ اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے ذوالحال مؤخر، تو راکبا اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ کے حال، رجل ذوالحال اپنے حال مقدم سے مل کے یہ فاعل ہے، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ایک مرد سوار ہوا یا سوار ہو کے آیا۔ رأیت راکبا رجلا، اس میں رأیت ماضی کے صیغہ بعد متکلم کا تا ضمیر بارز فاعل ہے، راکبا شبہ جملہ اسمیہ کے حال، رجلا ذوالحال مؤخر، ذوالحال اپنے حال سے مل کے یہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے ایک سوار ہوئے مرد کو دیکھا۔ آگے جملہ ہے جاء الرجل راکبا، اس میں جاء فعل صیغہ بعد مذکر غائب، الرجل ذوالحال راکبا حال ذوالحال حال مل کے فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ایک مرد سوار ہو کے آیا۔ جاءت المرأة راکبۃ، جاءت ماضی کا صیغہ واحد مؤنث غائب کا، المرأة ذوالحال راکبۃ شبہ جملہ اسمیہ کے حال، ذوالحال حال مل کے یہ فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ایک عورت سوار ہو کے آئی۔ آگے جملہ جاء الرجلان راکبین، جاء فعل صیغہ بعد مذکر غائب، الرجلان ذوالحال راکبین، اس میں فاعل اس کے اندر ہما ضمیر اس کا فاعل،
مل کے شب جملہ اسمیہ کے حال ذوالحال حال مل کے فاعل فعل فعل جملہ فعلی خبری. ترجمہ ہے دو مرد سوار ہو کر آئے. آگے جملہ ہے جاءت المرأتان راکبتین. تو اس میں جاءت ماضی کا صیغہ بعد مؤنث غائب کا، المرأتان ذوالحال راکبتین یہ شب جملہ اسمیہ کے حال ذوالحال حال مل کے یہ فاعل فعل فعل جملہ فعلی خبری. ترجمہ دو عورتیں سوار ہو کر آئیں. آگے جملہ ہے جاء الرجال راکبین. تو جاء ماضی کا صیغہ بعد مذکر غائب کا، الرجال ذوالحال راکبین یہ حال بنے گا شبہ جملہ اسمیہ کہ اس کے اندر اب ہم ضمیر ہوگی. تو الرجال ذوالحال اپنے حال سے مل کے یہ فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ. ترجمہ ہے زیادہ مرد سوار ہو کر آئے. آگے جملہ ہے ادعوا اللہ وانت موقن. تو اس میں ادعو یہ دعا یدعو سے امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا. انت ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے اور وہ ضمیر ذوالحال ہے. اللہ اس میں جلالت مفعول بھی. واو حالیہ، انت ضمیر مبتدا، موقن یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اب یہاں پہ پیچھے جو ایک صورت بیان ہوئی تھی کہ جو مرجع ہے اس کے مطابق ضمیر نکالیں گے ویسی آ گئی. تو اب یہاں پہ موقن کے اندر بھی انت ضمیر ہوگی کیونکہ پیچھے جو مرجع ہے وہ انتا ہے. تو انت ضمیر اس میں اس کا فاعل، اور دوسری صورت کے اگر وہ نکالیں تو پھر پیچھے پھر جو راجلون ہے وہ موصوف نکالنا پڑے گا. تو موقن اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کے یہ خبر، انت مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبری ہو کے حال، ادعو فعل، انت ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کے اب فاعل ہے. تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعل. ترجمہ ہے اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تم یقین کرنے والے ہو، یعنی اس کی قبولیت کا. آگے جملہ ہے لا تأکل والطعام حار. تو اس میں لا تأکل یہ اب نہیں کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا. انت ضمیر اس میں ذوالحال ہے. واو حالیہ، الطعام یہ مبتدا، حار یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کے خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبری ہو کے حال. تو انت ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کے فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ. ترجمہ ہے نہ کھاؤ اس حال میں کہ کھانا گرم ہے. آگے جملہ ہے راجع القائد هو فاتح. تو راجع یہ ماضی کا صیغہ بعد مذکر غائب کا، القائد یہ اس کا فاعل ہے لیکن یہ ذوالحال ہے. آگے جملہ اس سے حال ہے، ہوا ضمیر مبتدا راجع بسوے ذوالحال، فاتح اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل راجع بسوے مبتدا. تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کے یہ حال ہے. القائد ذوالحال اپنے حال سے مل کے یہ فاعل ہے. راجع فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ. ترجمہ ہے قائد یعنی سپہ سالار لوٹا اس حال میں کہ وہ فاتح ہے، یا قائد لوٹا فاتح ہو کر. آگے جملہ ہے جاء زید قد قمت. جاء صیغہ بعد مذکر غائب ماضی کا، زید ذوالحال آگے جملہ حال ہے. تو قد برائے تحقیق، قمت یہ ماضی کا صیغہ کام یقوم سے صیغہ ہے بعد متکلم کا تازمیر بارز فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ حال. زید ذوالحال اپنے حال سے مل کے فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ. آگے جملہ ہے جاء یرکب. جاء ماضی کا صیغہ بعد ذکر کا، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل اور وہ ذوالحال. یرکب مضارع کا صیغہ بعد ذکر غائب کا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے ذوالحال. فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے حال، ہوا ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کے یہ فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ.